الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور کی بارگاہ میں ذوق شوق پیار محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے، پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ محترم سامعین ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے ہماری آج کی ویڈیو کو آپ نے اول تا آخر ضرور ملاحظہ فرمانا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے، سرزمین پاکستان کے حوالے سے۔ یہ اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ پاک وطن عطا فرمایا ہے، یہ پاک دھرتی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کے لیے گھر دیا، یہ تمہیں ہم نے رہائش عطا کی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، پھر تمہیں زندگی گزارنے کے اسباب بھی ہم نے فراہم کر دیے۔ فرمایا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب ہم نے تمہیں رہنے کے لیے گھر دے دیا، تمہیں یہ دھرتی دے دی، یہ پاک سرزمین عطا کر دی، فرمایا کہ پھر ہم نے تمہیں زندگی گزارنے کے اسباب بھی فراہم کر دیے کہ تمہیں اللہ پاک کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ فرمایا تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کر رہا ہے، تو تمہارا حق بنتا ہے پھر اس مالک کا شکر ادا کریں جس مالک نے ہمیں یہ پاک سرزمین عطا فرمائی ہے، یہ پاک وطن، یہ پاک ملک ہمیں عطا کیا ہے۔ تو ہم اس وطن سے پیار کریں، اس ملک کی دھرتی سے پیار کریں۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جب ہم نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے تو تم پھر ہمارا شکریہ ادا کرو۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین ناظرین، یہ پاک دھرتی بڑی ہی زرخیز یہ زمین ہے، یہ بہت ہی پیاری دھرتی ہے جس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جس زمین پر نازل کیا وہ یہی ہندوستان کی زمین تھی، یعنی یہی بر صغیر پاک و ہند کی زمین تھی۔ فرمایا جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوتی ہے، یعنی یہ ہماری پاک جو دھرتی ہے، اس نے میزبان اول کا حق ادا کیا ہے، یعنی سب سے پہلے ہم سب کے پیارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام آپ کی میزبانی فرمائی ہے۔ تو لہذا یہ زمین بڑی ہی زرخیز ہے، یہ دھرتی بڑی ہی زرخیز ہے، کیونکہ اس دھرتی پر سب سے پہلے یہ کلمہ شریف کی آواز گونجی تھی، جو بر صغیر کے اندر یہ آواز سب سے پہلے پھیلی تھی۔ وہ کلمات یہ تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں اس پاک دھرتی کے متعلق؟ سبحان اللہ، یہ کتنی زرخیز ہے مٹی، یہ کتنی پیاری ہے دھرتی، جس کے متعلق مولا کائنات بھی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری روئے زمین پر جہاں کی آب و ہوا بہت ہی خوشگوار ہے، فرمایا کہ وہ بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین ہے۔ اور اسی کے متعلق علامہ اقبال بھی بڑا ہی خوبصورت شعر آپ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں، میرے آقا کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو محترم سامعین ناظرین، یہ دو قومی نظریہ، یعنی یہ ہمارے بزرگان دین نے حضور مجدد الف ثانی ہوں اور جتنے بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہوں، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہوں، اعلیٰ حضرت کے شہزادے جتنے بھی حضور پیر مہر علی شاہ صاحب ہوں، یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، سب سے پہلے انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ حضور مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ظلم کے جبڑے توڑ دیے، آپ کو جیل کے اندر بھی ڈال دیا،
تو آپ نے سب سے پہلے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی. امام فضل خیرآبادی ہوں جن پر ظلم و ستم کے بہار توڑے گئے، لیکن آپ نے ڈٹ کر انگریز کا مقابلہ کیا. مولانا کفایت علی صاحب ہوں، انہوں نے بھی انگریز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہوں، پیر مہر علی شاہ صاحب ہوں. تو یہ تو وہ بزرگ ترین ہستیاں ہیں جنہوں نے اس پاک دھرتی کے لیے اتنی محنتیں کی، اپنے مریدین کو، اپنے طلباء کو تیار کیا، ان کی تربیت فرمائی. حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خوب محنت فرمائی. آپ نے فرمایا مسلمان اور ہندو یہ دو الگ الگ قومیں ہیں. یعنی آپ نے فرمایا کہ ہندو بھی مسلمان کا دشمن ہے، انگریز بھی مسلمان کا دشمن ہے. آپ نے یہ فتویٰ ارشاد فرمایا. اور ایک مسلمان کا جو سٹیٹس ہے، مسلمان کا جو وقار ہے، آپ نے اس کے متعلق بیان فرمایا. آپ نے فرمایا یہ ہمارے دشمن ہے، یہ ہمارے کبھی خیر کا نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن پاک کا بھی فیصلہ ہے جو غیر مسلم ہے وہ کبھی بھی مسلمان کا خیر کا نہیں ہو سکتا. تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، پیر مہر علی شاہ صاحب ہوں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان کی محنتوں سے بر صغیر کے اندر اسلام پھیلا. ان کی کاوشوں سے الحمدللہ بر صغیر کے اندر اسلام پھیلا. اور یہ ہمارے بزرگان دین کے اندر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آج کچھ ایسا ٹولہ بھی اٹھا ہوا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اوپر کس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور جو کل تک پاکستان کے دشمن تھے آج وہ بھی اپنے دعوے کر رہے ہیں. جو کل تک کہتے تھے کہ پاکستان کی ہم پیر بھی نہیں بننے دیں گے، لیکن اس وقت میں ہمارے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا جو ہمارا مرید ہے وہ ہماری جماعت کو، ہماری پارٹی کو سپورٹ کرے گا. فرمایا کہ تحریک پاکستان کے اندر تمام مسلمان جوک در جوک لگن سے، ذوق سے، شوق سے کام کریں. یعنی آپ یہ نظریہ دیا آپ نے سب کو. آپ نے فرمایا جو ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا، ہماری تحریک کے ساتھ نہیں چلے گا، نظریے کے مطابق نہیں چلے گا، فرمایا کہ ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کریں گے. یہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا، آپ کا یہ فتویٰ تھا. اور آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر فرمایا کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے پاکستان بن کر رہے گا. فرمایا پھر وہ آل انڈیا بنارس سنی کانفرنس کے اندر 5000 سنی علماء کرام، الحمدللہ سبحان اللہ، 5000 علماء کرام انہوں نے اس نظریے کے مطابق کام کیا اور اس پاک سرزمین کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کیا. آج بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے جنہوں نے اس نظریے کے لیے کام کیا، اس پاک وطن کے لیے نام کی کوششیں کی، آج ہمارے سلیبس میں ان ہستیوں کا نام نہیں ملتا. تو ہم کچھ بزرگان دین کے نام سنتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے. کیسے کیسے ہمارے بزرگان دین تھے. حضرت سید محمد محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد مصطفیٰ رضا خان، مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور پیر عبد الرحمن صاحب اور عبد الحامد صاحب اور مولانا عبد الغفور ہزاروی صاحب اور مولانا محمد ابراہیم چشتی صاحب اور مولانا مفتی غلام معین الدین نعیمی صاحب، علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب اور مولانا غلام قادری اشرفی صاحب اور مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی صاحب، مفتی محمد برہان الحق صاحب، اور بھی بڑے ہمارے بزرگان دین جنہوں نے، میں نے تو کچھ کا نام لیا ہے برکت کے لیے. تو ہمارے ان بزرگان دین نے اتنی محنتیں کی. تو آج ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم اس نظریے پر قائم رہیں. یہ جو دو قومی نظریہ ہے اس پر ہمیں قائم رہنا ہوگا. جو قومیں اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں پھر وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. جو قومیں اپنے محسنوں کو، اپنے بزرگوں کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. آج پھر ہمیں عہد کرنا ہوگا، اس نظریے پر قائم ہونا ہوگا جو نظریہ ہمیں علامہ اقبال دے کر گئے ہیں، جو نظریہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب دے کر گئے ہیں، جو نظریہ ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے کر گئے ہیں. اور بات ختم یہی پر کرتے ہیں کہ جو نظریہ ہمیں قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم صاحب رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ دے گئے ہیں، الحمدللہ دنیا دیکھے گی کہ لوگ ادھر میوزک ڈانس ہو رہے ہیں اور یہ حضور کے سچے غلام
इस दिन भी 23 मार्च को हर तरफ से पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में एक ही नारा गूंजेगा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो नारा यही है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूल सल्लम। यानी इस मुल्क के अंदर किसी गोरे का कानून नहीं चलेगा, किसी गोरे का हुक्म नहीं चलेगा। इस मुल्क के अंदर कानून चलेगा तो मोहम्मद अरबी का कानून चलेगा। इस पाक वतन के अंदर अगर हुक्म चलेगा, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म चलेगा। किसी अंग्रेज के पिट्ठू की बात नहीं चलेगी। जहां राज करेगा तो मेरे नबी का फरमान। और जब सरकार का दीन तख्त पर आएगा, कोई रिश्वत का लेन देन नहीं होगा, कोई सूदी लेन देन नहीं होगा। जब सरकार का दीन तख्त पर होगा तो हर मुस्लिम इज्जत पाएगा। जब सरकार का दीन तख्त पर होगा तो हर बंदा सुख का सांस लेगा। तो आज हमें ये जरूरत है कि हम इस तहरीक के साथ जुड़ जाएं, इस कारवां में शामिल हो जाएं। इसके बाद कि हमें पछताना ना पड़े। जैसे बाबा जी हमें कहते थे ना, आज साडे नाल खड़े हो जाओ, साडे तो बाद साडे वर्गे भी नहीं जो थानू लभणे। अल्लाह, आज हमें बाबा जी की बड़ी याद आती। बाबा जी बड़ी सच्ची बातें और बड़े खरे इंसान थे। जो बातें मेरे बाबा जी फरमा गए हैं उसी तरह सच्ची हो रही। देखिए आज जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने इक्तदार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और महंगाई कम और तोड़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी प्यारी तहरीक है जो इस महंगाई का जो काबू से बाहर हो चुका है, इसको कंट्रोल करेगी। और सरकार के दीन के मुताबिक फैसले होंगे, सरकार के फरामीन के मुताबिक कवानीन बनेंगे। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से भी पूछा गया था कि बताइए पाकिस्तान बन गया, अब इसका ला कौन सा होगा, कानून कौन सा होगा। सुनिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब फरमाते हैं, बात सुनो, पाक वतन ये सर जमीन हमें अल्लाह ने अता कर दी, मुल्क पाकिस्तान बन गया। अब यहाँ कोई कानून नहीं होगा, यहाँ एक ही कानून होगा जो कुरान की सूरत में हमारे पास पहले से आ चुका है। फरमाया इस पाक वतन में कुरान ही ला चलेगा, कुरान के अहकामात पर हम अमल करेंगे। और फरमाया कि हम ये सख्त लिबार्टरी होगी, सुन्नत के मुताबिक इस वतन में जिंदगी गुजारेंगे, कुरान के मुताबिक फैसले होंगे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी होगी। तो मेरे भाइयों, ये हमारे बुजुर्गान दिन की तहरीक है, हम इसके साथ जुड़ जाएं, हमारा ही फायदा है। इस तहरीक का हम साथ दें। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने मफाद के लिए हैं। वो चोर जितने भी हैं, ना वो वतन के साथ वो मुखलिस है, ना इस मट्टी के साथ मुखलिस है, वो किसी के साथ मुखलिस नहीं, सिर्फ उनको अपनी कुर्सी अजीज है। अगर आज हमें इस महंगाई के दौर में कोई पार्टी नजर आती है जो इस वतन के लिए मुखलिस है, हम सब के लिए मुखलिस है, हम सब के लिए वो बाबा जी के शहजादे को चाहते हैं, तो वो अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहिब हैं। उनकी क़ियादत में अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका साथ देंगे, वो आगे बढ़ेंगे। ऐ साथ बढ़ो आगे, हम साथ तुम्हारे, तुम हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ। कल दुनिया ये नजारा देखेगी, एक दो चांद एक ही वक्त में तलू होंगे। एक दाता नगर में चमकेगा और एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नगरी में चमकेगा। यानी एक मेरे बाबा जी के शहजादा कराची में इन दुश्मनों की टांगे जो कांपती है ना, और कांपेगी जब ये वो शहजादा जो है वो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। एक शहजादा दाता साहब के कदमों में गरजेगा, एक शहजादा वहां कराची के अंदर, यानी एक लाहौर में शहजादा चमकेगा और एक शहजादा कराची में चमकेगा। और बड़ी बड़ों की टांगे जो है वो कांप जाएंगी। इतनी जमातें, इतनी पार्टियां होकर भी हुकूमत के कान तक जूं तक नहीं रेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक सिर्फ ऐलान ही करती है, इनकी टांगे कांप जाती हैं। हम निकलते बाद में, पहले हमारा ऐलान ही होता है तो इनकी टांगे जब वो कांपना शुरू हो जाती है। ये इस्लाम की पावर है, इन सब को झुकना पड़ेगा। कितना जुल्म सितम किया था हमारे भाइयों के ऊपर इस जालिम जाबिर हुक्मरानों ने, इस हुकूमत ने कितना जुल्म, रोजे की हालत में सरकार के गुलामों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। देखिए आज खुद वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो तब्दीली का जो भूत था ना, अब उसका भी कांप रहा है। ये सारे दुश्मन है, वतन के भी, इस्लाम के भी, दीन के भी, ये गद्दार है। देखो पोस्ट में पढ़ रहा था, देखा
کہ جو غدار ہیں ان کے ساتھ جنگ ہے، اور تیری پارٹی کے ساتھ غداری کا تو جنگ کرتا ہے، جنہوں نے نبی کے ساتھ غداری کی، دین کے ساتھ غداری کی اور ختم نبوت کے ساتھ غداری کی، ہم پھر ان کا ساتھ دیں؟ نہ نہ نہ، ہم ختم نبوت کے، کوئی بھی پارٹی ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، جو ختم نبوت کے غدار ہیں ہماری ان سے جنگ ہے، جو دین کے غدار ہیں، ملک کے غدار ہیں، جو ماں کے ساتھ مخلص نہیں، وہ وطن کے ساتھ کیا مخلص ہوگا، وہ نبی کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ تو یہ سارے جو ہیں یہ ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے، قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، علامہ اقبال کا یہی شعر ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہمیں جو جوڑتا ہے، آئیے پیچھے سرکار سے وفا کیجیے، ان سب کو چھوڑ دیجیے، نبی سے محبت کیجیے، انشاءاللہ یہ وطن ترقی کرے گا، ہر طرف سے اللہ کی رحمتیں ہوں گی جب ہم دین کے مطابق احکامات لاگو کریں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ دو قومی نظریہ یہ ہمارے بزرگان دین نے رکھا ہے، ہم اس نظریے کو پہچانیں، اس نظریے پر چلیں۔ جو اپنے نظریے پر قائم رہتا ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا، ہم اپنے نظریے پر قائم رہیں۔ پاکستان کا نظریہ، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ اور سرکار کا فرمان، سرکار کے حکم، یہاں چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں التجا ہے، اللہ رب العزت میرے اس پاک وطن کی حفاظت فرمائے اور رہتی دنیا تک اسے شاد رکھے، آباد رکھے۔ اور جو بھی احباب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے اس دعا میں ضرور شامل ہونا ہے، دعا بھی فرمائے کہ اللہ پاک اس پاک وطن کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اچھے مخلص انسان، سرکار سے محبت کرنے والے اللہ ہمیں حکمران عطا فرمائے، سرکار کا دین تخت پر آ جائے، ہر طرف لبیک ختم نبوت کے نعرے ہوں، ہر طرف خوشحالیاں ہوں، برکتیں ہوں۔ اللہ اس پاک وطن کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے، اور میرے بابا جی کے شہزادوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور امیر اہل سنت کے صدقے اللہ پاک پاک وطن کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو سے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔